آج ہم کلاس 1 اردو فوک ٹیل میں سورہ کہف کی تیسری کہانی علم کی آزمائش سنیں گے۔ اس سے پہلے سورہ کہف کی 2 کہانیاں ایمان کی آزمائش اور مال کی آزمائش آپ سن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ یہ جواب انہوں نے اس وجہ سے دیا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں اور علم کے معاملے میں عاجزی اختیار کرنا سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشان بتایا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہیں انہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ جن باتوں کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے ان پہ تم سوال ضرور کرو گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ہر فیصلے کو مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر پر نکلے اور دریا پر پہنچے۔ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے جو نئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو ان غریب لوگوں کی روزی کا ذریعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ دونوں اور آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر شدید پریشان ہوئے اور کہا، آپ نے ایک معصوم جان لے لی، یہ تو ظلم ہے۔ خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا، میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت بخیل تھے اور انہوں نے کھانے تک کے لیے انہیں کچھ نہ دیا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا، حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ پہلی بات کشتی والی سنو۔ یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی۔ ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ وہ ٹوٹی کشتی کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اب وہ تھوڑے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ جس بچے کو ہم نے قتل کیا اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، سالم تھے۔ بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار کسی بھی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے اپنا خزانہ خود اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آتا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں بچپنے کی وجہ سے اس کو اڑا دیتے۔ ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کر اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں۔ اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر اپنے کام میں لے آئیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ہر چیز جو بظاہر بری یا نقصان دہ لگتی ہے وہ ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکمت اور علم انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ علم کے معاملے میں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ علم ایک نعمت ہے لیکن عاجزی کے بغیر یہ تکبر میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کی حکمت پر یقین رکھو کیونکہ ہر آزمائش کے پیچھے ایک بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ سورہ کہف کی ایک چوتھی کہانی ابھی اور موجود ہے۔
اگر آپ اس چوتھی کہانی کو ہی سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔